إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، تمام قسم کی تعریفات، کبریائیاں، بڑائیاں جس رب العزت نے ہمیں توحید پرست بلکہ موحد بنایا، جس رب العزت کی توفیق سے ہم مسلمان و مؤمن ہیں، الحمدللہ، جس رب العزت رب العالمین کی توفیق و نصرت مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین، سچی محبت کرنے والا بنایا، سنتوں سے محبت کرنے والا، سنتوں کا پابند بنایا، ہر طرح کے بدعات و خرافات سے اس رب العالمین نے ہمیں بچایا، اس کا بہت بہت شکر، احسان اور بہت بہت اس کی تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام ہو تمام نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، دور حاضر میں، اس دور میں اگر ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے، اپنی مکمل زندگی اسلام کے مطابق گزاریے۔ اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہ ہو، ان کے مطابق ہو، ان کی مخالف بالکل نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا، اس دنیائی زندگی میں بھی آپ کی عزت ہوگی، اور آخرت میں جو اللہ کی جانب سے جو عزت مآبی، جو سر تاجی آپ کو ملنے والی ہے، جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بہت مرتبت اعلیٰ مقام ہوگا، اعلیٰ درجہ ہوگا، جس کی سوچ بھی ہم نہیں کر سکتے، اتنا اچھا مقام ملنے والا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلانا چاہتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے شامل ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما، ان لوگوں میں سے ہمیں شامل فرمائیو، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ان قریب، جیسا کہ صرف اشارتاً بتانا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ درپیش ہوا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کسی شخص نے
یہ کہہ دیا آئی لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے اسے اتنا بڑا گنہگار سمجھ لیا، اس کو اتنا بڑا مجرم سمجھ لیا کہ اسے اٹھا کر قید و بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، غلط کاری میں جب آئی لو کا استعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اس پر بڑی کڑی نظر سے دیکھا جاتا ہے، گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس پر کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور اس پر پکڑ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا کہ امام صاحب مسئلہ کیا ہے، کیا ایسا بول سکتے ہیں، کیا یہ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لو کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اس میں آپ ڈکشنری چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو محبت کے جو الفاظ ہیں اس کو انگلش میں لو کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جو انا احبک کے الفاظ کہتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت درجہ محبت کرتا ہوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے، اتنی محبت نہ کرے، یعنی سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ کن چیزوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیزوں کا نام بھی لیا ہے، جیسے کہ ماں باپ، والدین، بال بچے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا جہان کو بھی اس حدیث میں شامل کیا۔ تمام چیزوں سے زیادہ جب تک تم محبت نہیں کرو گے کامل مؤمن نہیں بن سکتے۔ تو محبت کی جو الفاظ ہیں اس کو انگلش میں اس طرح سے آپ کنورٹ نہ کریں تو بہتر ہے۔ جو محبت کے الفاظ ہیں ان کو محبت میں ہی رکھا جائے، کیونکہ لو کے اندر محبت کا جو اصل ترجمہ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ خیر، تو اس مسئلے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اتنا کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، اعلان کرے کہ اے لوگوں، میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان دو ذات سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اور اسے پھر سننے والوں میں سے کوئی شخص اٹھا کر قید و بند کر دے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ بے حرمتی کی گئی ہے اس شخص کے ان الفاظ پر جنہیں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے الفاظ کیا صحابہ نے نہیں کہے؟ میں بات صرف لفظ کی نہیں کرتا، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنے زبان میں الفاظ کے ساتھ میں اظہار کرنے کی بات کرتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زبان سے دعویٰ کرتے ہوئے کیا اظہار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ ہیں ان کا الفاظوں کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مؤمن ہیں، آپ کبھی کبھار کلمات بلند آواز سے بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہونے کے بعد میں بھی یہ کلمات آپ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور کئی جگہوں پر ان کلمات کو پڑھنے کی تعمیل کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ اکبر صرف اذان میں نہیں بلکہ دیگر مقامات پر بھی اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت بھی ہے، اس کے احکامات بھی موجود ہیں۔ ہم دل و جان سے اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، اس کے باوجود بھی زبان سے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ یقیناً اے لوگوں جو اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہیں، ہمیں
اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ دعویٰ سن کر ایک سننے والے کو بھی اس دعوے کو قبول کرتے ہوئے خود دعویٰ پیش کرنا چاہیے، یقیناً میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ گشت پر ہیں۔ گشت تو شاید سمجھ جائیں گے آپ، جیسے مسجد سے نکل کر محلے میں سیر و تفریح کرنا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی رسول، جن کی محبت کے چرچے ہیں گلیوں میں، جن کے اسلام قبول کرنے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں الگ الگ تفسیریں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے گشت کر رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ اچانک کچھ خیال آیا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ ایک میسج ہے امت کے لیے، جو میسج پہنچانا تھا اللہ کی جانب سے امت کو پہنچانا تھا۔ یہ میسج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اچانک خیال آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی عمر بتائیے، میں آپ سے تمام جہان میں، اللہ کے بعد تمام جہان میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نفسی، وہ اخیر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوائے اپنے آپ سے، اپنی جان کے، یعنی کہ میں اپنی جان کے بعد، اللہ کی محبت جو ہے سب پر غالب ہے، یاد رکھنا۔ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمپیر نہیں کر رہا ہوں، کوئی برابری نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کی محبت سب سے اول، سب سے افضل بات یہاں رسول محمد کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، صرف میری جان کو چھوڑ کے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ الفاظ سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حدیث بہت ساری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، یعنی ایک ڈانٹنے کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر سنو، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اے عمر تم پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ سننا تھا، صرف سنا، یہ نصیحت، یہ ڈانٹ سنی، اور اس ڈانٹ کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً یہ الفاظ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے، تمام جہان سے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرما دیا، الآن یا عمر، اب تم اے عمر پکے مومن بن چکے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنے تمام تر چیزوں میں، انسانوں میں، تمام تر کاموں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد کس سے کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ نعرے بازیاں کرنے سے؟ کیا آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باڈی سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے تھے، کیا صحابہ تھے، اللہ اکبر۔ لوگ تو غلط معانی میں، غلط میننگ میں احادیث لے کر اور اس پر عمل کیا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ ہی کچھ عجب اور الگ ہی تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت فرض کر دی، واجب کر دی۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، جیسے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو کانٹ چھانٹ، جو کمیاں ہوتی ہیں وہ دور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
ایون چند جو روایات داڑھی کے بارے میں ملتی ہیں کہ کوئی صحابی تھے داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، ایسا کرتے، وہ کیوں کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ آپ تفسیر پڑھنا حدیث کی، آپ کو ملے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے کیسی ڈیزائن بنائی ہے داڑھی کی، میں ویسی ہی ڈیزائن رکھوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دکھائی دوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ ٹخنے سے اوپر کس طرح رہا کرتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی ادائیگی کیسے ہوا کرتی تھی، وہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا، وہ دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو بہو کیا کرنا پسند کیا کرتے تھے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک بار اپنی چپل جوتیاں نکال کر رکھ دیتے ہیں. صحابہ کرام صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں نکال کر باہر سائیڈ کر دی ہے. اللہ کی جانب سے کوئی وحی نازل ہوئی، بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی جوتیوں میں کچھ گندگی لگی ہے، آپ ان کو نکال کر سائیڈ کر دیجئے. نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دی. صحابہ نے صرف دیکھا، دیکھنے کے بعد تمام صحابہ نے اپنے اپنی جوتیاں چپل جنہوں نے پہن رکھی تھی الگ کر دی. یہ صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز اپنا لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اپنا لیا کرتے تھے، بات کرنے کا انداز اپنا لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تہجد کے واقعات سنیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتے تو ایک نے دیکھا، انہوں نے دوسرے صحابی کو بتایا، وہ دوسرے صحابی نے اور چوتھے پانچویں صحابی کو بتایا. یہاں تک ذکر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے لگا کہ یہ مسجد، آج اس مسجد میں جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. 2-3 دن پہلے میں نماز پڑھتا تھا اکیلا، 2 صحابہ ہوا کرتے تھے، آج اس مسجد میں جگہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی اتنے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ آپ کو یہ ڈرنے لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل ترین وقت میں جہاں انسان آرام کرتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ فرض کر دے کہ اب امت محمد کو اس نماز کو پڑھنا ضروری ہو چکا ہے، اب یہ فرض ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا. اللہ. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام اعمال کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آج ہماری محبت کے دعوے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ نعرے بازیوں میں، ہاں، نعرہ رسالت میں. محبت کے دعوے ان کو نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا؟ آئیے قرآن کی چند آیتیں سنیے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ایک کو رسول بنایا. اور وہ کون مراد ہے یہاں؟ رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بنا کر انہی میں سے ان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، تاکہ ان کو وہ پاک صاف کرے، کیونکہ دل گندا ہے. دلوں کی پاکی صفائی کرے، غلط کاموں سے ان کو روکے، حکمت کی باتیں ان کو سکھائے. آپ کو پتہ ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کام کیا کہ اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک رہے تھے. رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت، آپ کے مبعوث کرنے کے بعد آپ کی محنت اور آپ کی کاوشوں سے ایک انسان، بھٹکتا ہوا انسان راہ راست پا لیتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بیچ میں آنا. یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محب بنا لے، اپنا محبوب ترین قریب ترین بندہ بنا لے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے محبت کا ایک، ایسے مانیے محبت کا ایک رخ جو ہے نا، جیسے یہ پیپر ہے، اس کا ایک رخ ہے محبت، تو اس پیپر کا جو دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے معلوم؟ اطاعت۔ یہ جو محبت ہے اطاعت سے خالی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ یاد رکھنا، آپ اگر صرف محبت کرتے ہو، صرف آپ زبانی دعویٰ کرتے ہو، تو یہ اسی طرح بالکل غلط ثابت ہوگا جس طرح سے ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے بال بچے سے یا اپنے ماں باپ سے صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے رہیں، امی ابو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیوی محترمہ میرے بچوں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اگر وہ بچے، وہ بیوی، وہ ماں اور باپ اگر آپ کو پانی کا گلاس کے لیے کہہ دیں، یا کسی ضرورت کے سامان لانے کے لیے کہہ دیں، یا کوئی ایسا کام جو وہ خود نہ کر سکے آپ کو اگر وہ حکم جاری کر دے، کہنے کے لیے کہہ دیں، اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ اگر ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، اگر آپ ان کی اس ضرورت کو جو وقتی طور پر مجبور ہے آپ کے ذریعے ہو کرنے کے لیے، اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ محبت کا دعویٰ کیا ہوگا؟ جھوٹا ثابت ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ محبت کا دعویٰ آپ کا جھوٹا ثابت ہوگا، یہ ماں باپ کی فرما برداری اور حسن سلوک جھوٹا ثابت ہوگا، یہ بیوی بچوں سے جو محبت ہے، جو لو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جھوٹا ثابت ہوگا، یاد رکھنا۔ آج دیکھ لیجئے نعرے بازیاں لگانے والوں میں، جلسے جلوس کے اندر جو حالات ہیں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے، اللہ معاف کرے، ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے ایک مسلمان کا چہرہ، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یا پھر اسی طرح پانچوں وقت کا پابند نمازی ہے، یا پھر اسی طرح وہ حسن اخلاق کا حامل ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتا بلکہ دوسروں کا درد، مصیبت، پریشانی وہ اپنا درد، مصیبت، پریشانی سمجھتا ہے، وہ انسان دوسروں کا ہمدرد، غمخوار ہوتا ہے، وہ انسان اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ایسا مسلمان آج کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے آپ جلسوں جلوس میں، معاشرتی حالات آپ نظر دوڑائیے، ایک جو سب سے زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں، صرف دعویٰ، اس پر عمل نہیں، صرف دعوے کی بات کرتا ہوں، آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے، یہ قریب کا واقعہ ہے، واللہ یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے، اور میں شاید سمجھتا ہوں اسی مسجد توحید کا واقعہ ہوگا۔ میں نے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور میرے کئی دوستوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ یہیں اسی مسجد میں ایک طرف نماز عصر، تقریباً عصر کا وقت تھا، نماز عصر کا یہاں اہتمام ہوتا ہے، اور گلی کوچوں میں لوگ جلس و جلوس میں نعرے بازیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص، بلکہ اگر اللہ کا گھر مسجد دیکھ لے، نماز کا وقت اگر نظر آ جائے تو اسے جلس و جلوس چھوڑ کر نماز میں حاضر ہونا چاہیے، یا نعرے بازیوں کے ساتھ مسجد کے سامنے سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی وہاں سے گزر کر چلے جانا چاہیے؟ بتائیے آپ، اصلی محبت کرنے والا اطاعت گزار ہوتا ہے، وہ فوراً مسجد دیکھ کر اندر آتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ اصلی محبی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمانوں کی حالات پر اللہ تعالیٰ ایک نظر کرے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے کہ ہم آج محبت کا دعویٰ کسی اور انداز سے دینا چاہتے ہیں، اور اپنی بات کو کسی بھی طرح سے کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے مان لیجئے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے مان لیجئے، یا پھر یوں مان لیجئے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے، کون آئے گا ہمارے سامنے، آئے
ابھی تو ایک نے کہا تھا، اب تو ہم سب کہیں گے آئی لو محمد. اللہ اکبر. یہ حالت ہو چکی ہے. اللہ کے بندو، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے نام پر آپ اپنی جان مال ہم کو قربان کر دیتے، جبکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اور آپ کو اپنی جبین نیاز کو خم کر دینا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہے کہ ہم اور آپ ایسا نہیں کر پائے. آپ کو پتہ ہے صرف دعوے سے کام نہیں چلتا ہے. ایک واقعہ اور سنا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. ایک دن کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے، کافی دیر گزر جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس چھوڑ کر اکیلے وہاں سے چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اکیلا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اللہ رحم فرما. کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. ٹینشن ہو گئی، کہاں گئے اللہ کے نبی، کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا. حضرت بلال یا غالباً حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہونی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں. صحابہ کو نہیں معلوم. کیا دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باغ ہے جس میں ایک کنواں ہے، جس کے چاروں طرف جو کنار ہوتے ہیں، اس باغ میں آپ وسلم اس کنویں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کرام چاروں طرف ڈھونڈ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں ہیں، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کنارے سے دیکھ لیتے ہیں کہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے چاروں طرف کچھ دیوار ہونے کی وجہ سے، آڑ ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں. اچانک ان کی نظر پڑتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچانک مجلس چھوڑ دیے، ہمیں ٹینشن ہو چکی تھی، ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے پایا، بقیہ صحابہ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ علماء، یہ ائمہ، ان کی قدر کیجئے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کو اکیلا مت چھوڑیے، آپ ان کا بھی خیال رکھیے. خیر ابھی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو یہ علماء سو کی بات نہیں ہے. جو برے برے علماء جو برائیاں پھیلانے میں عام ہیں، جو بدعات و خرافات کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. توحید پرست علماء کی بات ہے، جو جی جان لگا دیتے ہیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی جی جان قربان کر دیتے ہیں. ایسے علماء دین کی بات ہو رہی ہے، علماء اسلام کی بات ہو رہی ہے. علماء جو جن کو کہا گیا ہے العلماء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے، ایسے علماء کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اے بلال، یہ میری جوتیاں، یہ میرے جوتے ہیں، یہ لے لو نشانی کے طور پر، اور جو چند جو صحابہ پیچھے پیچھے جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو لے جا کر دکھانا کہ یہ جوتی اللہ کے نبی کی ہے، نبی کی طرف سے آیا ہوں. یہ پہچان ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں. ایسا تو نہیں کہ بلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے آ کے کچھ کہہ دیا، نہیں، میں نبی کے پاس قریب سے وہاں سے آیا ہوں. جوتی دکھا کر کہہ دینا، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، کامیاب. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب، وہ جنت میں داخل ہو گیا. صرف اتنا کہنا تھا. اور وہ وہاں سے نکلے اور سب سے پہلے کن سے ملاقات ہوئی؟ کون بتائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. دیکھیے واقعات میں کیسے لنک ہو رہا ہے آپس میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ یہی باتیں جو نبی سکھاتے ہیں کہہ دیتے ہیں.
جیسے ہی حضرت عمر سنتے ہیں، سننے کے فوراً بعد ایک تماچا رسید کر دیتے ہیں. اللہ کیوں؟ ریزن یہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر، بڑے مائنڈڈ تھے، بڑے ہوشیار، بڑے شجاعت مند، سلجھے ہوئے، بڑے سمجھدار انسان تھے، بہت ہی زیادہ. آپ کو یہ حدیث سے ثابت ہوگا، دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے آپ کا میسج پہنچایا، حضرت عمر نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا. اے عمر، کیا آپ نے ایسا کیا؟ کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بالکل ایسا کیا کہ حضرت بلال نے یہ کہا کہ جو کہہ دے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کر دے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور جنت میں چلے جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اے عمر، تم سچ کہتے ہو، یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف زبان سے کہنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا جنت میں داخل ہوگا. جو اللہ اور رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ اور رسول اللہ کے احکام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے والا ہوگا، کہیں وہ مخالفت نہیں کرتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا، پانچوں وقت کا پابند نمازی ہوگا، وہ اللہ اور رسول اللہ کے تمام تر تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا. تم نے صحیح کیا اے عمر، روک دیا. کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا میرے بھائیوں، صرف نعرہ رسالت یا رسول اللہ استغفر اللہ یہ الفاظ کہہ دینے سے، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آئی لو محمد، آئی لو احمد، یا اس طرح کے بہت سے الفاظ کہہ دینے سے صرف انسان محب نہیں کہلاتا، بلکہ جب تک اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ثابت نہیں کرے گا. اس آیت کریمہ کے تحت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. جب تک وہ اس پر ثابت نہیں ہوگا، جب تک وہ اس بات پر عمل نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامران نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں عزت، آخرت میں عزت نہیں پا سکتا ہے، لوگ اس کو عزت معابی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جو میں نے شروع خطبہ جمعہ میں آپ کو ایک میسج دیا تھا کہ اگر ہمیں دنیا و آخرت میں عزت پانی ہے، اگر بے عزت نہیں ہونا، اگر ہمیں لوگوں کی اذیت و تکلیفوں سے بچنا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ہمیں جب بھی نماز اذان کا وقت ہو جائے تو ہمیں سب کام چھوڑ کر اللہ کی بات مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنا ہے. جب بھی کبھی کوئی روزی رزق کا اگر کوئی کام کرنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق ہم اور آپ کو وہ سب کام کرنے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ عزت مآب رہیں گے، آپ درجات پہ درجات پائیں گے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی عزت کروائے گا لوگوں سے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت مآب رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھی کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد، اللہ سب سے پہلے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. ہمارا کامل ایمان اسی وقت ہوگا لوگوں جب تک ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کریں گے، بلکہ اس محبت کا جو دعویٰ ہے وہ اطاعت کرنے کے بعد، اطاعت کرنے کے ساتھ ہے. لہٰذا ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہے انشاءاللہ اپنی اطاعت کے ساتھ دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، آمین. اس دارفانی میں ہمیں جب تک تو زندہ رکھے ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.